وأحسن من قلم تركت ويني وأجمل من قلم تلد النساء. الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، جن دوستوں نے ہمیں لائک کیا، ہمیں شیئر کیا، ہمیں سبسکرائب کیا، اور خاص طور پہ وہ میرے چاہنے والے، وہ محبت کرنے والے دوست جن کو دین کے ساتھ محبت اور لگاؤ، اور اپنی کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہمیں ایک راستہ دکھایا. اسی آپ لوگوں کی ہی محبتوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع کریں اور اس راستے کو لے کر چلیں، جس راستے کا نام ہم نے آن لائن تفہیم دین کا نام رکھا ہے، اور یہ سلسلہ لے کر ہم چل رہے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی تفسیر پہ بات کریں گے، اور وہ تفسیر کا انداز تھوڑا مختلف سا ہوگا. جیسے روایتی نظام چلتا ہے ہم ذرا اس سے ہٹ کے چلیں گے. ایک تو لفظ با لفظ پہ بات ہم نہیں کریں گے، وہ بہت لمبا ٹائم چاہیے. ہم پوائنٹس پہ بات کریں گے، قرآن کریم کی آیات کو کوڈ کرتے ہوئے بس پوائنٹس دیتے جائیں گے، تاکہ آپ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو، آیت آپ کے سامنے ہو، تفسیر آپ کو ملتی جائے. اور میں آسان سا طریقہ اس میں ہم یہ اپنائیں گے کہ آپ قرآن پاک سامنے رکھیں، میں آپ کو آیت نمبر بتاتا جاؤں گا اور اس آیت کا مطلب اور مفہوم بتاتا جاؤں گا. آپ آیت پڑھتے جائیں گے تو آپ کو معنی اور مفہوم سمجھ آتا جائے گا. تو آئیے اس سلسلے کا آغاز ہم کرتے ہیں. آج ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اور اس سورہ مبارکہ کے احادیث میں اور بھی نام آتے ہیں، جیسے سورہ شفا، سورہ ذکر، سورہ سبع مثانی. 20 نام احادیث کے اندر اس کے موجود ہیں. اب دیکھیں یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین. میں جب اس جملے کو سوچتا ہوں تو ایک مرتبہ ڈوب جاتا ہوں اس بات کے اندر کہ دیکھیں کسی کے ساتھ جب ربط بنانا ہوتا ہے، تعلق جوڑنا ہوتا ہے، تو تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ہستی کا، اس پرسن کا، اس شخصیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے کون. ہم جس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، ہم جس کے ساتھ اپنا تعلق بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنے اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے اپنا ہی تعارف کروا دیا. اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے بندے، تو جس رب، جس ہستی سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، جس کو تم سجدہ کر رہا ہے، جس کی تو عبادت کر رہا ہے، یاد رکھنا تم جس کی تعریف کر رہے ہو نا، اس کی پہلی تعریف اور شان یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد فرمایا میری دوسری شان یہ ہے کہ میں رحمان ہوں، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان ہوں. تیسری تعریف میں فرمایا میں رحیم بھی ہوں، مہربانیاں کرنے والا ہوں. آگے چوتھی تعریف میں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں. اب یہ الفاظ بتا کے رب کریم نے اپنا تعارف کروا دیا اور بندے کو یہ سمجھا دیا کہ بندے تو جس کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے نا، وہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اب اس آیت کریمہ کو حدیث کے نماز کے اندر نماز کا اہم حصہ بنا دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے جب یہ حدیث نظر سے گزرتی ہے نا، جو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، تو ایک مرتبہ انسان کو اپنے مقدر پہ ناز اور فخر کرنا چاہیے
کہ ہم کس ہستی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی رسول کریم کہے کہ اللہ فرماتا ہے اور وہ قرآن کا حصہ نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی فرمان خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اب رسول کریم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو میرا رب فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگ لیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ کتنا بڑا یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ اللہ نے، اور سنیں اللہ نے اپنا تعارف کروا کے تو آخر پہ کیا فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب اپنی جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے راہ راست دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے، ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر میرے خدا تو ناراض ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جن پر اللہ کے انعامات نازل ہوئے وہ 4 قسم کے طبقات ہیں، اور وہ ہیں نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر رب تعالیٰ نے اپنے انعامات کا نزول فرمایا ہے۔ اور پھر یہ سارے جملے فرما کے آخر پہ کیا فرمایا آمین، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لینا، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لینا۔ میرے بھائی، سورہ فاتحہ کے مختصر انداز میں آپ کو اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جب بھی قرآن مجید کھولیں گے، سورہ فاتحہ کی آیات پڑھیں گے، تو اب آپ کو فوراً یہ سمجھ آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پہلے ہی اپنا تعارف کروا دیا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور میں آخری بات عرض کرتا جاؤں، جہان ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بس یہ 2 یا 3 جہان ہے، عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ رب کریم نے 77,000 جہان پیدا کیے ہیں، 77,000، اور یہ وہ ہیں جو جن تک ابھی انسان کی رسائی ہو سکی ہے۔ اس سے آگے پتہ نہیں کیا اور کتنے جہان ہوں گے، یہ رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائی آئیے، یہ وہ کتاب ہے جو بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتی ہے۔ آئیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں، اس امید کے ساتھ، اس تڑپ اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب اس کو پڑھیں گے اور ہمیں فالو کریں گے، ہمیں سبسکرائب کریں گے، ہمیں شیئر کریں گے، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔